السلام علیکم، میں ہوں شہراز انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس اینڈ ریویو۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے 17 رولز جو کہ 2003 کے اندر فائنلائز ہوئے تھے اور ان کو اپڈیٹ کیا گیا ہے مئی 2021 تک۔ یہ سبھی سرمایہ کار جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور جو پرانے سرمایہ کار ہیں بہبود سیونگز کے ان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نئے سرمایہ کاروں کے لیے۔ تو آئیے رول نمبر 1 میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان قوانین کو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس رولز 2003 کہا جائے گا۔ رول نمبر 2، قوانین کا اطلاق صرف بہبود سیونگز سرٹیفکیٹ پر ہوگا۔ رول نمبر 3، سرٹیفکیٹ نیشنل سیونگز سینٹرز کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔ جس سیونگ سینٹر سے سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے اسے آفس آف ایشو کہا جاتا ہے۔ رول نمبر 4، سرٹیفکیٹ 5,000، 10,000، 50,000، 1 لاکھ، 5 لاکھ اور 10 لاکھ روپے کی مالیت میں جاری کیا جائے گا۔ کسی بھی صورت میں رقم اسکریپ لیس فارم کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ حد کے ساتھ مشروط ہے، جیسا کہ آگے چل کر قاعدہ نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے۔ رول نمبر 5، مندرجہ ذیل میں سے کوئی بھی یہ سرٹیفکیٹ خرید سکتا ہے۔ پاکستان کا شہری یعنی ایک بزرگ شہری جس کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہو، ایک بیوہ جب تک کہ وہ دوبارہ شادی نہ کرے، معذوری کا لوگو والا قومی شناختی کارڈ رکھنے والا معذور شخص، اہل افراد جیسے شق، الف، بے اور پے ان نیچے دیے گئے مشترکہ ناموں کے ساتھ۔ ہولڈرز کو مشترکہ طور پر قابل ادائیگی یا تحریری رضامندی کے ساتھ یا تو قابل ادائیگی دوسرے کا جوائنٹ کلاس اے، بے دونوں میں سے کسی کو قابل ادائیگی جوائنٹ کلاس بی۔ رول نمبر 6، سرٹیفکیٹ 10 سال کی مدت کے لیے جاری کیے جائیں گے، جس میں کم از کم ڈپازٹ ہوگا 5,000 روپے اور اس سے زیادہ 50 لاکھ۔ 50 لاکھ کی حد سے مشروط جوائنٹ ہولڈرز کے لیے 10 ملین روپے، بشرط یہ کہ ہولڈرز میں سے کوئی بھی کسی بھی حالت میں 50 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں رکھے گا، چاہے مکمل طور پر اس کے اپنے نام کے تحت رکھے گئے ہوں یا کسی دوسرے کے ساتھ مشترکہ طور پر۔ انفرادی ہولڈنگ کا حساب لگانے کا مقصد جب 2 افراد مشترکہ طور پر رکھتے ہیں، ایک ہولڈنگ کا نصف حصہ ہر ایک کا فرض کیا جائے گا۔ رول نمبر 7، اگر کسی بھی وجہ سے کسی بھی خریدار کی کل ہولڈنگ ایک نام کے تحت یا مشترکہ جو رول 6 میں مقرر کردہ حدود سے زیادہ پائے گئے، چاہے نیچے دیے گئے نتیجے میں براہ راست جمع کیے ہوں، منتقلی کے ذریعے، وراثت یا ایوارڈ، تو ایسا خریدار اضافی ہولڈنگ کو فوری طور پر ڈسچارج کرنے کا پابند ہوگا اور زیادہ سے زیادہ قابل اجازت حد سے زیادہ رقم پر کوئی منافع ادا نہیں کیا جائے گا۔ رول نمبر 8، کوئی بھی منافع یا اصل ادائیگی جو ان کی خلاف ورزی میں کی گئی ہو، قواعد یا غلطی سے حکومت کو یکمشت یا کسی بھی صورت میں واپس کر دیے جائیں گے۔ رول نمبر 9، جزوی کیشمنٹ اگر کوئی ہے تو صرف 5,000 روپے تک کی جائے گی۔ رول نمبر 10، منافع 1 ماہ کی مدت کی تکمیل پر قابل ادائیگی ہوگا، سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی تاریخ، میچورٹی یا کیشمنٹ تک جو بھی پہلے ہو اس پر۔ رول نمبر 11، سروس چارجز 1%، 0.75%، 0.50% اور 0.25% کی فیس ویلیو 1، 2، 3 اور 4 سال کی تکمیل تک کاٹ لیے جائیں گے۔ جاری ہونے کی تاریخ سے بالترتیب 4 سال کی تکمیل کے بعد کیشمنٹ کی صورت میں کوئی سروس چارجز نہیں کاٹے جائیں گے۔ سرٹیفکیٹ کی موت کی صورت میں نامزد یا جانشین کے ذریعے سرٹیفکیٹ کی رقم حاصل کی جا سکتی ہے۔ رول نمبر 12، ان سرٹیفکیٹ پر ماہانہ منافع ادا کیا جائے گا جیسا کہ فنانس ڈویژن کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے۔ پرانے ہولڈرز کی صورت میں اگر شرح سود اوپر کی طرف جاتا ہے تو وہ موجودہ سرٹیفکیٹس پر لاگو ہے، لیکن منافع کی اس طرح کی شرح میں نیچے کی طرف لاگو نہیں کیا جائے گا۔ کمی صرف نئی سرمایہ کاری پر لاگو ہوگی۔ رول نمبر 13، ماہانہ منافع اگر مقررہ تاریخ پر نہیں نکالا گیا تو اس منافع کی رقم پر مزید کوئی منافع حاصل نہیں ہوگا، البتہ روٹین کا منافع جاری رہے گا۔ رول نمبر 13A، سرٹیفکیٹ پر منافع مقررہ تاریخ پر لنک کیے گئے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جائے گا۔ رول نمبر 14، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس ود ہولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہے۔
رول نمبر 15 ان قوانین کے تحت کی گئی کوئی بھی سرمایہ کاری اور اس پر کمایا جانے والا منافع زکوٰۃ سے مستثنی ہوگا۔ رول نمبر 15A وہ سرٹیفکیٹ جن کے حوالے سے جمع کنندہ نے کوئی لین دین نہیں کیا ہے، 1 سال کی مدت کو ڈیڈ سرٹیفکیٹ کے طور پر نشان زد کیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ سرمایہ کار کی طرف سے دفتر کے انچارج سے رابطہ کیا جائے گا اور انچارج کی منظوری کے بعد میں پروفٹ کی ادائیگی کی جائے گی۔ رول نمبر 15B اگر سرٹیفکیٹ کی تاریخ سے 2 سال تک خریدار کی طرف سے کیش نہیں کیا جاتا ہے، میچورٹی پر اصل رقم وفاقی حکومت کو منتقل کر دی جائے گی، بشرط یہ کہ اس طرح کے سرٹیفکیٹس کی فیس ویلیو کسی بھی وقت بحال کی جا سکے۔ خریدار، نامزد یا جانشین کی درخواست پر جیسا بھی معاملہ ہو اور اس طرح کے بحال شدہ سرٹیفکیٹس کو جمع شدہ منافع کی ادائیگی کے ساتھ کیش کیا جائے گا۔ رول نمبر 15C حکومت کی منتقلی اور اس کی بحالی کے طریقہ کار کے سلسلے میں رول 36B ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس رولز 1966 بہبود سیونگز پر بھی لاگو ہوں گے۔ رول نمبر 16 سرٹیفکیٹ ناقابل منتقلی ہوگا بشرط یہ کہ نامزد جو شخص ہوگا رول 5 کے لحاظ سے اہل سرٹیفکیٹ ہولڈرز کی موت پر اس کا حقدار ہوگا۔ سرٹیفکیٹ کی منتقلی اس کے یا ان کے نام یا ناموں کے تحت مقررہ کردہ حد کے ساتھ کی جائے گی۔ رول نمبر 17 خریدار سرٹیفکیٹ خریدتے وقت کسی کو بھی جانشین مقرر کر سکتا ہے، پہلے سے موجود جانشین کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ خریدار کی موت کی صورت میں سرٹیفکیٹ کی اصل رقم اور اس کا منافع اس تاریخ تک اس کے قانونی ورثہ کو ادا کیا جائے گا جب تک کہ قومی بچت کی طرف سے سرٹیفکیٹ کی اصل مالیت ادا نہیں کی جاتی۔ ورثہ کو ورثہ ثابت کرنے کے لیے سیکشن سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ اگر سرٹیفکیٹ کی مالیت 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے تو اس صورت میں مرحوم کے جانشین کو ادائیگی کر دی جائے گی، لیکن FRC سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ جوائنٹ سرٹیفکیٹ کی صورت میں اگر کسی ایک سرمایہ کار کی موت واقع ہو جائے تو دوسرے کو اختیار ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ کو میچورٹی تک جاری رکھ سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ رولز سمجھ میں آئے ہوں گے۔ میں نے بڑا تفصیل سے بتایا ہے 1 سے 17 تک، لیکن اگر پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں یہ رولز تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ کمنٹ کا جو سیکشن ہے وہ اویلیبل ہے، آپ مجھے واضح طور پر اپنا کوسچن بھیج سکتے ہیں، میں اس کو رپلائی کروں گا انشاءاللہ اور آپ کے کمنٹ کا جواب دوں گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔